حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرت دواخانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان اتاری۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بڑا یونیک سا ہے کہ تیزابیت کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آج یہ جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تیزابیت کیا ہے، یہ تقریباً اس مرض میں آج کل تقریباً ہر آدمی جو ہے اس مرض کا شکار ہے، اور اسے تیزابیت کا مسئلہ ہے، معدے کی جلن کا مسئلہ ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس ویڈیو کی فرمائش ہمیں ہمارے بہت ہی محترم ہیں جناب محمد عاطف اتاری قادری صاحب، آپ نے ہمیں اس کی فرمائش کی، اور بھی بہت سارے دوست ہیں۔ تو یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو جو ہے وہ محمد عاطف اتاری صاحب حفظہ اللہ آپ کے نام ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ اس کی سب سے کامن وجہ جو ہے اس کی، وہ ہے کھانے میں بے قاعدگی۔ اس بات کو سمجھیں، ہمارا کھانے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی صبح جو ہے ناشتہ جو ہے نماز کے بعد کر لیا، کبھی 8 بجے کر لیا، کبھی 9 بجے کر لیا، کبھی یہی ناشتہ جو ہے وہ 10 بجے ہو رہا ہوتا ہے، 11 بجے ہو رہا ہوتا ہے، اور دوپہر کا کھانا ہمارا ظہر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ عصر کے قریب جا کے ہوتا ہے، اور رات کا کھانا ہم کھانے میں رات کے 11 بجا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کھانے میں بے قاعدگیاں ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے تیزابیت کی، معدے کی جلن کی۔ اور اس کے بعد فاسٹ فوڈ ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج کل ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے میں برگر، شوارما، پیزا جو ہے اس کو یوز کروں، جیسا کہ ہم پہ فرض ہو چکا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس کا شکار ہیں، اور کئی دوست ایسے ہیں جب تک یہ کھا نہیں لیتے انہیں نیند نہیں آتی۔ تو خدا را یہ چیزیں چھوڑیں۔ اگر استعمال آپ نے کرنی ہے تو احتیاط کے ساتھ کریں، روٹین کے ساتھ نہ کریں۔ روٹین کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ اچھی چیز بھی استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بیمار کر دے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گرم چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تو آپ کے جسم میں اس نے روزانہ ہیٹ ہی پیدا کرنی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کھانا کھائیں، کوئی چیز کھائیں، تو آپ اسے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں۔ کولڈ ڈرنکس جو ہے یہ زیادہ استعمال نہ کریں، ان کے استعمال سے بھی تیزابیت ہوتی ہے۔ اور کچھ دوست تیز مسالہ جات کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ تیز مسالہ جات جو ہیں ان کو چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ تیزابیت کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ سادہ مسالے جو ہے وہ استعمال کریں، اور ہلکے مسالے جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اور کھانا جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ بے توجہی سے کھانا نہ کھائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور ایک طرف سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، نہ آپ کی ادھر توجہ ٹھیک سے ہے، نہ کھانے کی طرف آپ کی توجہ ٹھیک سے ہے۔ تو اس وجہ سے بھی تیزابیت ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کھانے میں بے توجہی ہوتی ہے، اس وقت کچھ کھانا ہم چباتے ہیں، کچھ نہیں چباتے، ایسے ہی اندر لے جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے۔ جب نظام انہضام خراب ہوگا تو تیزابیت ہوگی، کولیسٹرول ہو جائے گا، یورک ایسڈ کا مسئلہ بن جائے گا۔
اس لیے کھانا جب بھی کھائیں بے توجہی کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ جب بھی کھانا کھائیں اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیں اور کھانے کی طرف توجہ کریں، توجہ کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنا کھانا جو ہے وہ تناول فرمائیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ دوست جو ہیں، میری بہنیں جو ہیں، وہ چائے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، صرف چائے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہلکا پھلکا ناشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناشتہ جو ہے، صبح کا کھانا جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ کا دماغ جو ہے، برین جو ہے نا، یہ آپ کا زیادہ کام کرے گا۔ اور صرف چائے تو بالکل بھی نہ پئیں، کیونکہ اس میں اتنی ایسیڈیٹی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے صبح صرف چائے کے ساتھ ناشتہ جو ہے وہ نہ کریں، آپ کھانا کھائیں، روٹی کا استعمال کریں یا پھر آپ مربع جات کا استعمال کریں۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں کیسے ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ دوسری چیز جو ہے اس میں بہت زیادہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ پانی نہ پینا۔ بہت سارے دوست اور بہت ساری میری بہنیں پانی نہیں پیتے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی نہیں پیتے۔ اور اس کے بعد آج کل ہم جو پانی پی رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی پیئیں گے، یخ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ جی جی بالکل بنتا ہے۔ اب آپ یہیں سے سوچ لیں کہ یخ ٹھنڈا پانی ہو، وہ اتنا نقصان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ دل کا بھی نقصان کر دیتا ہے، دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کے وال بند ہو جاتے ہیں اس سے۔ ایک سادہ پانی جو ہے وہ اتنا نقصان کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کولڈ ڈرنکس کیا کرتی ہوں گی، یہ پیپسی اور کوک یہ کیا کرتی ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے جان چھڑائیں، ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، اپنی صحت خراب نہ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو ہے اس میں ہم نے دیکھی ہے، یورن روکنا، پیشاب کو روکے رکھنا، پیشاب نہ کرنا۔ کوئی کام کر رہے ہیں تو پیشاب کو روکے رکھیں گے، پیشاب نہیں کریں گے۔ جب مثانہ آپ کا ڈسٹرب ہوگا تو اس وقت بھی پھر اس سے جو بخارات اٹھیں گے وہ آپ کے معدے کی طرف جائیں گے اور آپ کو جو ہے معدے کا مسئلہ بن جائے گا، تیزابیت شروع ہو جائے گی، کھٹے ڈکار ہونا شروع ہو جائیں گے، بد ہضمی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ہم ان چیزوں کا علاج نہ کریں، تیزابیت کا علاج نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پتے کی پتھری ہو جاتی ہے، جو آج کل بڑی کامن ہے۔ اور پھر جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا تو صرف علاج ہی آپریشن ہے، اب اس کا آپریٹ ہوگا، پھر پتا نکال دیا جاتا ہے۔ اور جب پتا نکال دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنے سارے مسائل بنتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان کی وجہ سے تیزابیت جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنا کھانا ٹھیک کریں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ واش کر لیں، ہاتھوں کی صفائی کر لیں، کھانے کا وضو کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور کھانے کے پہلے آپ پانی پئیں، درمیان میں پئیں، کھانے کے بعد آپ پانی نہ پئیں۔ اور دوسری اہم چیز جو ہے، اپنے کھانے کا وقت جو ہے وہ ایک رکھیں، اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بنائیں اور وقت پہ کھانا جو ہے وہ آپ لیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ دودھ کا استعمال کریں، لیمو پانی کا استعمال کریں، قدرتی چیزوں سے جو ہے وہ لطف اٹھائیں، فروٹ استعمال کریں، قدرتی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا یہ تیزابیت کا مسئلہ جو ہے یہ بالکل حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ جلدی کریں، سورج نکلنے کے ساتھ آپ صبح کا ناشتہ کر لیں اور ناشتہ اچھا کریں، روٹی کا استعمال کریں۔ اگر جیب اجازت دیتی ہے تو ساتھ میں آپ مربع جات استعمال کریں، جس کو جو پسند ہے۔ مربع سیب لے لیں، آملے کا مربع لے لیں اور اس کے ساتھ بہی کا مربع لے لیں۔ اگر کسی کو حریر پسند ہے تو وہ لے لیں، جو کسی کا دل چاہتا ہے۔ مربع جات جو ہے وہ آپ استعمال کریں، سندل کا شربت لے لیں تو بہت اچھا ہے یہ صحت کے لیے، ہماری ایچ بی کے لیے، ہمارے معدے کے لیے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناشتہ اچھا کر لیں۔ جب ناشتہ اچھا کریں گے
تو پھر جو ہے یہ خشکی نہیں ہوگی معدے میں، یہ تذابیت کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ کریں۔ آپ نے کھانا کھایا ہے تو کم از کم 6 گھنٹے تک اس کے بعد آپ نہ کھائیں، اس کے بعد کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، اور ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ اب سموسے کھا لیتے ہیں، اب نان کھا لیتے ہیں، اب دہی بلے منگوا لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ تو جب اس طرح آپ کریں گے پھر بھی یہ سارے مسائل ہوں گے، کیونکہ آپ کا معدہ جو ہے، نظام انہضام جو ہے، یہ ڈسٹرب ہوگا۔ جب یہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر اس طرح کے مسائل بنیں گے۔ اس لیے کھانا پینا جو ہے کم از کم 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بھاری غذا لینی ہے تو کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ جو ہے وہ کر لیں۔ اسی طرح میڈیسن ہوتی ہے، ایک طرح وقت میڈیسن کھانے کے بعد 6 گھنٹے تک میڈیسن جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بہت بہترین چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ جس آئل میں کھانا بناتے ہیں اس میں آپ دیسی گھی کا یوز کریں، زیتون کا یوز کریں، سرسوں کے آئل کا یوز کریں۔ اس طرح کر لیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے آپ دیسی گھی کا تڑکا لگا لیں، یا زیتون کا لگا لیں، یا سرسوں کے تیل کا لگا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ معدے کا کوئی مسئلہ بنے گا، نہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ہائی لو ہوگا، اور نہ ہی آپ کو جو ہے شوگر کا مسئلہ بنے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ آپ ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ یہ ساری چیزوں سے نجات پا جائیں گے۔ یہ آپ استعمال کریں، اور اس میں آپ نے دوپہر کو سلاد کا یوز کر لیں۔ دوپہر کو کھانے سے پہلے سلاد استعمال کریں جو میسر ہو۔ آپ کھیرا لے لیں، ککڑی لے لیں، اسی طرح آپ تر کا استعمال کر لیں، ٹماٹر جو ہے یہ استعمال کر لیں سلاد میں، چقندر استعمال کر لیں، تو آج کل سیب آ رہا ہے بہت اچھا ہے، وہ استعمال کر لیں۔ تو اس طرح سیلڈ جو ہے اس کا جو ہے آپ یوز کریں۔ اور اس میں آپ نے دوا کون سی لینی ہے؟ جن کو مسئلہ بہت زیادہ ہے، زیادہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے آپ جوارش کمونی کا استعمال کریں۔ ہر پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ پنسٹار سٹور سے جو ملے گی نا آپ کو، اس پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، تو آپ گھر میں خود بنا لیں۔ ہماری ویڈیو اس پہ موجود ہے اصلی جوارش کمونی کے نیم سے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا۔ آپ جوارش کمونی کا استعمال کریں۔ جوارش کمونی کے ساتھ جو ہے آپ 5 ہاضم کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ تیزابیت کا مسئلہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔